بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل حال ہی میں فلسطین اور اسرائیل کی آپس میں بہت زیادہ جنگ چل رہی ہے اور فلسطین میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا جا رہا ہے۔ مسلمان مظلوم کثیر تعداد میں سینکڑوں کی اور ہزاروں کی تعداد میں شہید کیے جا رہے ہیں، اور فلسطین ایسی ارض مقدس ہے جس کے بارے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے، اللہ نے تمہارے لیے فرض کر دیا اس میں داخل ہونا۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ اور بہت سارے انبیاء کرام کی جائے قیام فلسطین کی ارض مقدس ہے، جس کے اندر بیت المقدس مسجد اقصی موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی میں ٹھہر کر رہتے ہوئے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، اور مسجد اقصی کی تعمیر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سرزمین کے اوپر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس سرزمین کے اوپر اللہ کا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مسجد تعمیر کی گئی اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 کا وقفہ ہے، اور 40 سال یا 40 صدیاں یا 40 دن جتنے بھی مراد ہیں مفسرین کی اختلافی روایت کے مطابق۔ اور مسجد اقصی کی اتنا زیادہ فضیلت ہے، ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی مسجد حرام کے اندر بیت اللہ شریف میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر مسجد نبوی کے اندر کوئی بندہ نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اگر مسجد اقصی میں نماز پڑھے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ارض مقدس جو آج مظلوم ہے اور آواز بلند کیے ہوئے ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، آج ہر ایک کی اجتماعی یا انفرادی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں ہم شامل کریں، اور خصوصاً فرض نمازوں کے بعد اور بالخصوص تہجد کے اوقات میں ہم ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اگر ہم ان کا اور ساتھ نہیں دے سکتے، اگر ہم اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، تو کم از کم دعاؤں کا اہتمام تو کر سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کی آج ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیں، ان کی چیخ و پکار یہ للکار رہی ہے، اور مسجد اقصی سے جو آواز بلند ہو رہی ہے آج اس کی پکار کے اوپر ہم لبیک کہیں، اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت جو مظلوم فلسطین ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو عام مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مالی تعاون کریں، اور مالی تعاون کے ساتھ خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مظلوم بھائی فلسطینیوں کی مدد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ اسلام کا جھنڈا سر بلند فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔